ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਈ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਬ, ਇਹ ਬਾਤ ਲੰਬੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮੁਖਤਸਰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਦੀਸ ਸਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਐਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਕ ਬਾਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ, ਸਭ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਖਾਮੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲੈ ਵੀ ਜੇ ਬਚ ਸਕੇ ਤਾਂ ਬਚ ਜਾਏ, ਚੰਗਾ ਜਾਣ ਕੇ ਕਾਹਨੂੰ ਮਸ਼ਕੂਕ ਕੰਮ 'ਚ ਪੈਣਾ, ਮਗਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਹੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਰਹਿਮਾਨ ਬਿਨ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਆਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਬੈਦ ਬਿਨ ਫੈਰੂਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਜ਼ਰਤ ਬਰਾ ਇਬਨ ਆਜ਼ib ਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਮਨਾ ਕੀਤਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ। ਫਕਾਲ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਕਾਮ ਅਫੀਨਾ ਰਸੂਲ ਸਲਮ ਵਯਦੀ ਅਕਸਰ ਮਿਨ ਯਦੀ। تو حضرت برا رضی نے فرمایا کہ بیٹا تو فیروز پوچھیا رسول کریم عبید دی گل کہ رسول کریم علیہ السلام سارے کھڑے ہوئے تقریر لی، آپ نے اپنا ہاتھ مبارک کھڑا کیتا، حضرت برا نے بھی اپنا ہاتھ کھڑا کیتا سمجھاؤن لی جتنا حضور نے کیتا سی، چار انگلیاں سمجھاؤنیاں، مگر ادب جڑا ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ، بے ادباں مقصود نہ حاصل نہ درگاہ ٹوئی، تے منزل مقصود نہیں پہنچا بعد ادب ٹھیک ہو۔ گل تو یہی دسنی سی حضور نے اس طرح چار انگلاں کھڑیاں کر کے آخیا چار جانور صرف نجائز، حضرت برا نے بھی کیتا، بھاویں حضرت برا دی انگلاں شاید لمبیاں ہی ہون مگر نال ہی آخیا بیٹا انگلاں میں بھی کھڑیاں کرتی ہوں، ویدی اکثر میں یدی، میرا ہاتھ حضور کے مقابلے بہت کٹی، حضور دا ہاتھ حضور دا سی، بیٹا میرا ہاتھ ہو برابر ہو سکتا۔ فقال عرب اللہ تجزو، اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا انگلیاں چار تد کھڑیاں کرتی ہیں، صرف چار جانور سمجھ، یہ نہیں قربانی جائز۔ اعلیٰ وراء البین اورہا، ایسا کانا جانور جدا کانا ہونا صاف نظر آئے، ہر کوئی منے بے کانا انتے کک تو دستا ہی نہیں۔ والمریضۃ البین مرضھا، ایسا بیمار جدی بیماری بھی معلوم ہوتی، ماڑی موٹی بیماری کی کوئی گل نہیں، مگر ایسی بیماری سارے آنے جی ہر بیمار ہو چکا۔ والارجاء البین ضلعھا، ایسا لنگڑا جدے چلن چ لنگڑا صاف نظر آتا کہ لنگڑا کے چل رہا۔ والکثیر الذی لا تنفی، اور ایسا کمزور کہ وہ ہڈیاں میکھی بہت لساما، اے چار۔ کارا قلت فإنی اکرہ ان یکون فی القرن نقص، و قال فی الذی نقص و فی السن نقص۔ تو یہ پھر عبید آندا کہ میں آخیا حضرت مینوں نہیں یہ چنگا لگتا بھی قربانی کا جانور جڑا وہ سنگ چ کوئی نقص ہوے ٹوٹا ہوے، یا وہ کان چ کوئی نقص ہوے کٹیا کٹیا، یا دند کوئی ہوے۔ کالا ماں کرے تا پتا، کہن گے پت جڑا نہیں چنگا لگتا تو وہ نہ کر، ولا تحرم راحت، مگر کسے واسطے انہوں حرام نہ کر۔ بعد آتا دین نہیں بناونا کرو، اور کسے نہ ڈکی، اگر کوئی کردا تو بالکل ٹھیک کر رہا، تو نہیں کرنا چاہتا چل ہور لب لا کوئی، تو اپنی پسند اپنی جگہ تے رکھ، چنگے تو چنگا لب مگر حرام نہ کریں، کسے واسطے حرام نہیں۔ اتنے ہوں جنیاں ہور لمبیاں چوڑیاں نے آپ نے آخیا کان ادھروں کٹیا ادھروں، بہت زیادہ مقابلہ مدابرہ روایت موجود، میں مکدی کیتی ہے کہ کلی گراں دے وقت پہ گیا ہو، وہ سب صحیح تھا، وہ میں پرکھ چکا، کوئی انہاں تو صحیح نہیں، اے ہوئے ایک کھڑی کہ چار جانور عیب تو بچ جائے۔ باقی جڑا کوئی بسم اللہ کان پورا ہوئے سنگ ٹھیک ہون، چنگے نو کون ڈکدا جنہ آلہ تو آلہ لبے بسم اللہ، مگر مسئلہ جڑا سی وہ تہاڈے سامنے بالکل واضح ہو گیا کہ چار انگلاں کھڑیاں کر کے اللہ دے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ چار نہیں جانور جائز، دوسرے سارے جائز۔ وہ جڑیاں انہاں چ مسئلے بھی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ کہا جاتا کہ انہوں نے آخیا نبی علیہ السلام نے فرمایا نہا انس باہر اسنے والکرن، جدا کن کٹیا جدا سنگ ٹوٹا وہ نہیں، یہ بھی نہیں، یہ اندر جرئی بن قلیب مجہول، یہ راوی نہیں ٹھیک۔ اسی طرح ہی ہو رہا تو مضمون میرا خیال جڑا جنی ضرورت سی ماشاء اللہ وہ اللہ دے حکم نہ ہو گیا پورا، کہ فضیلت کوئی حدیث ثابت نہیں، واجب ہون دی کوئی دلیل نہیں، بہتیاں دی لوڑ نہیں ہے، کر چیکی بڑی ہے۔ اور اللہ دے رسول علیہ السلام دا لوگ حوالہ دے دیں جی 100 اونٹ قربان کیتا ہے، دوویں دا فرق سمجھا کرو، ذہن چ رکھو کہ ہدیون وکھری قربانی ہے جی اسی مناج کرنے، وہ جویں ہدیہ لے کے جانا نا کوئی آدمی کہنے تو تحفہ، عربی زبان اسی ہدیہ کہنے، عربی زبان ہدیہ تو شد ہوندی ہے، ہدیہ
وہ اتنے چڑھاوا وہ اللہ کے سامنے آدمی تحفے رکھتے اتنے زیادہ تو زیادہ قربانی اتنے کوئی بندش نہیں. یہ نام اضحیہ ہے، یہ ہدیہ نہیں اضحیہ ہے قربانی. یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے زیادہ تو زیادہ تو اس وقت نہیں آپ گئے 2 بکرے اونٹ بھی نہیں یہ کیتا نہ گاں کی حرام نہیں مگر اتنے آپ نے یہ رکھا مینڈے اور بکرے تے 2 حضرت انس رضی اللہ عنہ 2 کرتے سی باقی عام امت جڑی سی 1 کرتی سی. یہ آخیا کرو تو باقی پیسے ہو سکتے خیرات کے دیو اللہ قبول فرماؤ گا. اور عیب تے سامنے 4 جڑے سی جڑے اثر رکاوٹ دستے. اس تو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ بھی 2 باب بدے پہلا کہ جڑے جائز ہی نہیں وہ جنوں لیا دوجے چوکا نشان وغیرہ انہوں سر ماں یوکرا لکھ دیتا بجے ماڑے موٹے ہے تو اینا ہی ہے بچے تو کوئی اچھا ورنہ یہ ہے حلال ہے جائز ہے کوئی نہیں. حاملہ جے ہوئے نہیں پتہ سی وہ بھی جائز ہے چاہیے تو نہیں کرنی کیوں ایک جان گواؤنی ہے مگر اگر کوئی خرید بیٹھا حاملہ بھی نکلی وہی قربانی بھی بالکل درست ہے ناجائز کوئی نہیں. اسی طرح ہی تھان اگر وہ مارے تو کوئی دودھ پینا موٹا ہونا چاہیے موٹا زیادہ. اور یہ جڑے لوگوں کے خسی نہیں ہونا چاہیے یہ بھی کوئی نہیں عیب وہ نہیں ہونا چاہیے جڑے وہ گوشت خامی پیدا کرے لسا کر دے انہوں بھائی خسی کر رہے تو سارے بندے بیٹھے سیانے انہوں پتا جس جانور کو خسی کر دیے وہ گوشت ایڈا صاف ستھرا تو خوشبودار تو موٹا تازہ ہوں تو جنہوں نہ خسی کریے تو ہر وقت پیشاب ہی پیندا رہتا وہ تو بو آتی اور بہت لسا ہو جاتا. ایویں عقل دین نے اپنے ہی چکر چلائی رکھتے کوئی شاید خدا دی نہیں نہ خسی ہونا نہ سنگ ٹوٹے ہونا سنگھاں نے کی کرنا گوشت سونا موٹا تازہ ایسا جانور کرو. باقی جیسے حضرت عروہ بن زبیر آندے کہ جدوں کوئی آدمی کسی کے سامنے تحفہ لے کے جانا اپنی حیثیت بھی وہدا تو جہے کو جانا انہوں وہدا کہ میرے جنی طاقت ہے میں ایویں نکما رہ جا آخے تو زیادہ بہتر لیا سکتا لوجا پٹھا ٹھٹھا کیتا ہی مینوں. اور اگر وہ بہت اعلیٰ تو ظاہر بات ہے پھر اُنہ ہی ہے زور لائی دا بڑے بڑے کو جانا تو پھر وہ اللہ اکرم الکرم اللہ تو گاں کسی کی شان کوئی نہیں تو تمہوں جنہ کہ رب نے دیتا وہ مطابق زور لاؤ تو زیادہ سے زیادہ جڑا وہ اس رستے خرچ کرنے کی کوشش کرو. تو قربانی جڑی وہ ٹھیک ہے کہ اونٹ ہوئے گائے ہوئے 60 بندے بھی مل سکتے ہیں مگر ایک ادا ہی کر دے تو کوئی نہیں یہ نہیں 7 ضرور ہی لبنے یہ نہیں مسئلہ وہ تو رعایت ہے اگر نہیں امباڑے تو زیادہ ملے ورنہ ایک آدمی ایک اونٹ کرتا گائے شابش ہو جی بہت اچھی بات ہے. تو ماڑے جڑے نا وہ جیسے ابن حزم آندا امام جعفر صادق آندا کہ کوئی گل نہیں غریب جے 15-20 رل کے 70 بھی رل کے ایک بکری لے لین 10,000 روپیے پا کے انہوں کی وہ بھی قربانی جائز ہے. حج دی بکری ہے کہ وہ حج دی جڑی نا واجب ہوندی ہے وہ تو گل کوئی نہیں ایک نفل نیکی ہے نا. اس تو نہیں کوئی امیر آدمی پیسے دینا پٹھا بہ گیا کسی غریب دی خبر نہیں لینا 5-10 غریب بھی رل جان تھوڑے تھوڑے پیسے پا کے وہ جنہیں بھی رل جان 70 تک امام نے فرمایا کہ اگر وہ 70 بھی رل جانے تو غریب کر لیں انہوں کی وہی قربانی اللہ خوش ہو جاتا. یہ بیچارے انہیں جوگے سی کسی نے انہوں کی خبر نہیں لئی یہ کسی دے ول نہیں وہدے بھی کون کر لوں گا جنہ انہوں نے بس ہی کرتا. تو اللہ توفیق دے اللہ تعالیٰ عید جڑی ہے سارے اہل اسلام دی مبارک کرے اور جنیاں مصیبتیں تسی پھسے تو اپنی کرتوتاں تو ہی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. حکمران جڑے انہوں اللہ تعالیٰ کو جرت اور دلیری دے یہ وہ جی عید مناؤ جڑی مسلمانوں کی عید ہوں سی ہاں عید اللہ کے رسول نے منائی تو پہلی عید جڑی ہے تھوڑے علم سے پڑھے لکھے بندے کو پتہ ہونا چاہیے بدر تو بعد منائی. پہلے سال عید ہے نہیں سی دوسرے سال جنگ بدر ہویا فتح ہوئی 70 قیدی آئے 70 انہوں نے مارے گئے رسول کریم فتح یاب ہو کے آئے مدینے پھر گلیاں اللہ اکبر دے نعرے لگے کوئی یہو جہاں تکبیراں سی میرے وہ بھی چھٹ گئی سارے کو کہندا ہی نہیں کوئی عیدگاہ جاندے انج ہوندے جویں کوئی گناہ ہو گیا اللہ اکبر مگر تسی سمجھو جدو ایڈی فتح ہوئی سی بچے عورتاں مرد نعرے مارتے جاندے ہیں میدان جا کے عید پڑھی عید آزاداں شکو ہے ملک آزاد جدو عید مناؤندے ہیں کوئی روب داب ہوندا تے کافر حکومت کرن دے ہن سر تے بم لڑدے ہن چھتر اسی کھاندے ہوئیے تے عیداں مناؤندے پھریے عید آزاداں شکو ہے ملک دی عید محکومہ حکوم مومن گراماں دی کی کٹھے ہو گئی یا بھیڑ میں اتنے کٹھے ہو کے دفاع ہو گیا نہ کوئی روب نہ دب ورنہ مسلمانوں کی دنیا ہل جاتی کدے حکم سی جوان کمواری عورتوں ہی لے کے جاؤ پاویں انہوں نے دوسری عورت اپنی چادر چھپا رہے یا نہیں بھی کپڑا کسی کو جانا ضرور ہے. یہ مجمع ایڈا ہوئے تو ساری دنیا منے اور کدوں یہ بدقسمتی بیٹھے میں پڑھاؤں دیا اتنے وہ پڑھاؤں دیا یہو جہاں جرم کو کردا اسلام گیا مٹ کچھ ملاواں مٹاتا کچھ حکمراں پورا شہر
15-20 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਈਦਗਾਹ ਜਮਾ ਤਦੇ ਮਸਜਿਦਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਸਜਿਦ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਆਲਾ ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਯਾਨੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਰ। ਔਰ ਤਦੇ ਹੁਕਮ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਜਾਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਦੀ ਆਓ। ਗਲੀਆਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਦਵਾਈ ਮੱਚਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜੀਂਦੇ ਆ, ਮਰ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮਗਰ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਤੇ ਜਦੋਂ ਈਦ ਆਉਂਦੀ ਨਾ ਦਰਦ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੋਂਦਾ, ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਂ ਮਨਾਵਾਂ, ਕਿੱਧਰ ਸਾਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਹੈ। ਈਦ ਆਮਦ ਅਫਜ਼ੂਦ ਗਮ ਮਰਾ ਗਮੇ ਦੀਗਰ। ਈਦ ਆਈ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਮਾਤਮ ਜ਼ਦਾਰਾ ਈਦ ਬਾਦ ਮਾਤਮੇ। ਦੁਖੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਈਦ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਮਾਤਮ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਾ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਦਾੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦੇ ਮਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਸਾੜਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੁਗੀ ਦੇ, ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਯਾਰ ਚਲੋ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਐਦਾਂ ਕਰਨ। ਤੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਦਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਈਦ ਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝੋ ਬੇਹਮੀਤੀ ਔਰ ਬੇਗੈਰਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੀਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਉੱਠੋ, دین ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਮਦਾਰਸ ਕਾਇਮ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਕਰੋ। اللہ توفیق دے دین اپنے قدموں سے قائم ہوئے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم۔ اچھا، آپ نے مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس میں کیونکہ وہ پنجابی میں گفتگو کر رہے ہیں تو میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ ایک تو یہ بتا رہے ہیں کہ ایسا جانور جس کی جو کمزوری ہے یا بیماری ہے وہ واضح نظر آ رہی ہو تو اس کی قربانی نہیں ہوتی۔ انہوں نے بتایا ایک کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہو، یعنی ایک آنکھ سے اسے نظر نہ آتا ہو، اس جانور کی قربانی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد دوسرا انہوں نے بتایا کہ ایک ٹانگ سے لنگڑا ہو، یعنی کہ جب وہ چلے تو واضح پتہ چلے کہ یہ لنگڑا کے چل رہا ہے، اور اتنا کمزور ہو، اتنا لاغر ہو کہ جب بھی کوئی دیکھے تو وہ کہے کہ یار یہ تو انتہائی کمزور جانور ہے۔ کیونکہ اللہ کے حضور جب قربانی آپ لوگوں نے دینی ہے تو وہ کوشش کریں اچھی سے اچھی چیز ہو۔ باقی جو ایک حدیث ہے کہ جس طرح کے کان میں اگر کان کٹا ہوا ہو، سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تو مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ وہ حدیث پہ جرا ہوئی ہے، اس حدیث کو کچھ نے صحیح کہا، کچھ نے غلط تو ضعیف کہا، تو اس کے لیے اگر کوئی کان کٹا ہوا ہو یا سینگ ٹوٹا ہوا ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے۔ باقی یہ تقوی کی بنیاد پر اگر آپ اس کی نہیں کرنا چاہتے تو یہ علیحدہ بات ہے، کسی کے لیے حرام نہ کریں۔ لب لباب یہ تھا اس میں مولانا اسحاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ آپ کے سامنے قربانی کے حوالے سے 4-5 باتیں رکھیں کہ کن کن جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اس طرح کی مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی پرانی ویڈیوز کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئرز کریں۔